وصدق رسوله النبی الکریم۔ پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، پھیلی جو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی۔ اور معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، معراج کے سفر کو زمانے گزر گئے، ابھی تک آسمان سے خوشبو نہیں گئی۔ ایک روز خواب میں آپ تشریف لائے تھے، ایک روز خواب میں آپ تشریف لائے تھے، پھر عمر بھر مکان سے خوشبو نہیں گئی۔ پڑھ لیا ابتدا میں درود و سلام، پڑھ لیا ابتدا میں درود و سلام، پھر کبھی بھی بیان سے خوشبو نہیں گئی۔ سبحان اللہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسٹیج پر رونق افروز، موقر و معظم و محترم علماء کرام، قائدین ملت، مفتیان عظام اور زندہ دل اور زندہ فکر رکھنے والی سرزمین کھرگون اور اس کے ذمہ داران اور اس کے غیرت مند اور جرأت مند مسلمانان، آپ حضرات آج کے بھی جلسے میں دیر سے نعت وغیرہ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جو علماء سے محبت، علماء نوازی، علم نوازی یہاں عرصے دراز سے چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے شہر اور صوبہ اور ملک کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دینا اور ان کا تشریف لے آنا یقیناً یہ آپ سب کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اور اس محرم کی نئی تاریخ کا آغاز ہو گیا، اور اس موقع پر یہاں کے ذمہ داروں نے یہاں کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک اہم اجلاس تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کر کے آپ سب کو یہاں زحمت دی ہے۔ اب ضرورت بس اتنی ہے کہ آپ جتنی دیر یہاں سے جو پیغام دیا جائے اس کو توجہ سے سنیں، جو بچے ہیں ان کے آس پاس جو بڑے ہیں وہ ان کو حکمت کے ساتھ خاموش رکھیں، اور یہاں سے ملنے والے پیغام کو اپنے کانوں سے لے کر اپنے دل تک اتاریں، شہد کی طرح اتاریں، اور اس کی لذت اور روحانیت کو بھی محسوس کریں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر بھی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مہینوں کی تعداد کے تعلق سے جس سے محرم کی اہمیت کا اعلان ہوتا ہے بہت صاف اور واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، لوگوں سنو اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اب سب جانتے ہیں، اور اس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس ہجری سن کی ترتیب میں جس شخصیت کا کردار ہے کہ اہل عرب اپنے تاریخیں اپنے طور پر لکھا کرتے تھے، کسی بڑے واقعے سے جوڑ کر لکھا کرتے تھے کہ فلاں گھر میں فلاں صاحب کے بچے کی پیدائش فلاں فلاں جنگ کے اتنے مہینے کے بعد ہوئی، اتنے دن کے بعد ہوئی، یہ ان کا انداز تھا۔ اسی طرح آپ نے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، ہاتھیوں والے واقعے کے اتنے دن بعد۔ تو یہ عرب کا دستور چلا رہا ہے۔
ہر صورت لیکن تاریخ کا لکھنا، ریکارڈ کا بنانا اور دفعات کا طے کرنا اور دفتروں کے نظام کو چلانا اور اس کو مضبوط کرنا، یہ اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ اس تاریخ پر پورا عالم یا پورا عرب کسی ایک تاریخ پر متفق ہو جائے۔ اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اپنے وقت کے جلیل القدر صحابہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ دور خلافت میں صحابہ کے مشورے کے بعد الگ الگ رائے آنے کے بعد سب کا اس پر اتفاق ہو گیا کہ تاریخ لکھنے کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے کیا جائے گا۔ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں کہ پیدائش پر بھی اتفاق ہو سکتا تھا، وفات پر بھی اتفاق ہو سکتا تھا، لیکن اتفاق ہجرت پر ہوا۔ علماء لکھتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ولادت اختیاری نہیں ہے، وفات اختیاری نہیں ہے، لیکن ہجرت کی اختیاری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ولادت پیدا ہونا انسان کے اپنے بس میں نہیں، کس دن پیدا ہوگا، اور دنیا سے جانا اذا جاء اجلہ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اپنے بس میں نہیں ہے کہ وہ پہلے چلا جائے بعد میں چلا جائے، لیکن ہجرت کرنا یہ اللہ کے حکم کے بعد انسان کی مرضی کا اس میں دخل ہے، تو ہجرت پر متفق ہونا علماء کہتے ہیں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ہجرت ہر اس چیز کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اب جس چیز کی طرف جانا چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے مکہ کی سرزمین سے ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ علماء کہتے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسلمان یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ ہجرت کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اب برائیوں سے اچھائیوں کی طرف جائیں گے، اب ہم بری نیت سے اچھی نیت کی طرف جائیں گے، اب ہم گمراہی سے اصلاح کی طرف آئیں گے، ہم فساد سے صلاح کی طرف آئیں گے، اور ان کا یہ طے کرنا، ان کا یہ فیصلہ کرنا ان کے اختیار میں ہے۔ ہجرت کے واقعے کو اس کی ایک لمحے کو کسی شاعر نے کہا کتنا خوبصورت اس کا منظر کھینچا کہ جدھر دیکھتے ہیں ادھر خوبصورت، مدینے کا ہے یہ نگر خوبصورت، نرالا نرالا وہ روزے کا منظر، حبیب خدا کا ہے گھر خوبصورت، وہ میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے، وہ میٹھی کھجوریں کھجوروں کے سائے، مدینے کے سارے شجر خوبصورت، رکی جا کے طیبہ میں ایوب کے گھر، رکی جا کے طیبہ میں ایوب کے گھر، لگا اونٹنی کو وہ گھر خوبصورت۔ ماشاءاللہ۔ ابوبکر عمر عثمان و حیدر، ابوبکر عمر عثمان و حیدر یہ چاروں ہیں مثل قمر خوبصورت، اور سبھی زائرین حرم کہہ رہے ہیں مدینے کا سارا سفر خوبصورت، محمد پہ تشدید تاج دو عالم، محمد کی دوسری میم پر محمد پہ تشدید تاج دو عالم، محمد پہ پیش و زبر خوبصورت۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعے سے اس کو جوڑا گیا اور اس سے آغاز کیا گیا، اس لیے ہم طے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ